ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا هد له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آدم یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم
ہادی اعظم مرشد اعظم امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ جو قرآن اور حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ کائنات اللہ رب العالمین کی ہے، اس میں نظام بھی اللہ رب العالمین کا ہی چلے گا، اس میں حکم بھی اللہ رب العالمین کا ہی چلے گا۔ کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اس اللہ رب العالمین کی مرہون منت ہے، اس کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اسی کی دستگیری ہے، اسی کی مشکل کشائی ہے۔ وہی رزاق ہے، وہی ہر چیز کا، ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اعمال کے حساب سے، عقیدوں کے اعتبار سے وہ عمل ہے جس میں توحید ہو۔ توحید اللہ رب العالمین کی محبوب عمل ہے، پسندیدہ شے ہے، اور کائنات کی ہر چیز چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور لوگوں ایک اللہ ہے۔ یہ اونچا بلند و آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اپنے رنگ بدلتا ہے، دن میں اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، رات میں اس کا نظارہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ آسمان بھی چیخ چیخ کر، چلا چلا کر مجھے آپ کو واعظ کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے کہ میرا بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ زمین جو بچھی ہوئی ہے ہمارے پاؤں کے نیچے، اور اس میں کتنی معدنیات ہیں، کتنے ذخائر ہیں، کتنے خزانے ہیں، یہ زمین بھی چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرا بنانے والا ایک اکیلا ہے۔ یہ بلند و بالا اونچے اونچے پہاڑ آپ کو توحید کا نغمہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ چلتی ہوئی ہوائیں بھینی بھینی اللہ رب العالمین کی توحید کی نشانیاں بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے سمندر، بڑے بڑے دریا، اللہ اکبر، ان کو دیکھے تو توحید نظر آتی ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز وہ توحید کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، جس کے پاس توحید نہیں اس کا جینا بھی بیکار، اس کا مرنا بھی بیکار۔
اور مرنے کے بعد اس کے معاملات بھی بیکار، دنیا کے اندر بھی وہ کبھی امن سکون چین نہیں پا سکتا، اور نہ ہی قبر کے اندر اسے امن و سکون مل پائے گا، اور آخرت کے لیے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ لیکن قربان چاہیے جن کے پاس توحید ہے، ایک نظریہ ہے، ایک منہج ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کامران ہے، قبر کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو اٹھا کے دیکھیے، ان دعوتوں کا لب لباب آپ کو توحید نظر آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ان کو باہر نکال، آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس توحید کے نام پہ کتنی جانیں قربان کی گئی، اس توحید کے نام پر کتنوں کو علاقہ بدر کیا گیا، اس توحید کے نام پہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کا مال سلب کر لیا گیا، ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی بہنیں بیوہ ہوئی اس توحید کے لیے، کیونکہ جس کے پاس توحید نہیں، محترم بھائی، اس میں انسانیت ہی نہیں ہے، وہ کیا اللہ رب العالمین کو پہچانے گا، کیا اپنے خالق کو پہچانے گا جس نے اس کے انسانی نظام کو بنایا، اس کے سر سے بال سے لے کے اس کے پیر کے ناخن تک۔ بتا کوئی چیز ایسی ہو جو کسی اور نے تجھے دی ہو، کسی اور نے بنائی ہو، کسی اور نے لگائی ہو، یہ سارا کا سارا ڈھانچہ، اس پہ چڑھا ہوا گوشت سب اللہ رب العالمین کی مرہون منت ہے، اس اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ اگر وہ کسی سے کوئی صلاحیت لے لے تو کائنات میں کوئی مائی کا لال نہیں وہ صلاحیت اسے لوٹا سکے۔ اگر کسی سے اللہ رب العالمین آنکھیں لے لے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کی آنکھیں لٹا دے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کی سنوائی لے لے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اس کے کان اس کے سننے کے انداز کو لٹا سکے۔ اگر اللہ رب العالمین اس کے بولنے کا انداز لے لے، اسے گونگا بنا دیا جائے، اللہ اکبر، تو محترم بھائیوں کو اسے زبان دے نہیں سکتا۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے، وہی اللہ رب العالمین سلاتا ہے، جگاتا ہے، ہنساتا ہے، رلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان اس کو چھوڑ کر در در کی خاک چھانتا ہے، در در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ کرنی والے، یہ دھرنی والے، یہ اولاد دینے والے، یہ شفا دینے والے، فلاں جناب رزق دینے والے، فلاں موسموں کا حال بتانے والے، حالات درست کرنے والے، اس اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھا ہے جو اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ اعلان فرما دیجئے، پیغام دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین کا کیا پیغام ہے؟ فرمایا قُلْ یا اے لوگوں، اللہ رب العالمین کا پیغام سنانے لگے ہیں۔ نبی علیہ السلام، وہ اللہ رب العالمین جو اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کائنات کا مالک ہے، کائنات کے
کچھ ہے اس کا مالک ہے، وہی اللہ رب العالمین اس انسان کی ذاتیات کا مالک ہے، اس کے مال کا مالک ہے، اس کی اولاد کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہر چیز عطا فرمائی ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی سلاتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ آج اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگا جاتی ہیں، آج اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ دی جاتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کا لب لباب ذرا دیکھیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت عطا فرمائی۔ سیدنا یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی بتاتے رہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی پالن ہار ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی بیڑے بنانے والا ہے، وہی اولاد عطا فرمانے والا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے سامنے اسی دعوت کو پیش کرتے رہے، لیکن اس کے مقابل میں اس فرعون نے کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور دعوت کو ٹھکرانے والوں کو اللہ رب العالمین نے غرق فرما دیا۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے انسانوں، کائنات میں بسنے والوں، کائنات میں رہنے والوں، اللہ رب العالمین کا کھانے والوں، اللہ رب العالمین کا پینے والوں، اللہ رب العالمین کی چھاؤں استعمال کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی دھوپ استعمال کرنے والوں، اللہ رب العالمین کے دن میں اپنے کام کو انجام کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی راتوں میں آرام کرنے والوں، انی رسول اللہ، بے شک مجھے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رسول چنا ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے رسول چنا ہے تمہارے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کون اللہ؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے آسمان بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، آسمان اور زمینوں میں جو بھی کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے۔ دعوت کیا پیش کی؟ فرمایا لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ فرمایا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی زندگیاں دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے زندگی کو پیدا فرمایا، اسی نے موت کو پیدا فرمایا۔ فرمایا یحیی و یمیت، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی زندوں میں سے مردہ نکال دیتا ہے، مردوں میں سے زندہ نکالنے پہ قادر ہے۔ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے، چوزا زندہ ہے۔ یہ قدرت اللہ رب العالمین کی ہے۔ مرغی ہے، زندہ ہے، اس مرغی میں سے، اس زندہ میں سے مردہ نکلتا ہے، انڈا مردہ ہے۔ اسی طرح مسلمان مومن زندہ ہے، جس کے پاس عقیدہ توحید ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ رب العالمین کو اکیلا سمجھتا ہے، مانتا ہے، وہ زندہ ہے۔
اور جو اللہ رب العالمین کو اکیلا نہیں مانتا، اوروں کو بھی جاتا ہے، ان کو بھی راضی رکھتا ہے، منتیں سماجتیں اپنی دعائیں ان کے پاس لے کے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ مولدہ ہے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے گھر میں، مومن کے گھر میں آپ کو یہ مردہ لوگ بھی مل جائیں گے، اور مردہ لوگوں کے گھر میں زندہ لوگ بھی مل جائیں گے۔ اور یہ مثالیں آج ہی نہیں، آج سے پہلے بھی یہ مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مثالیں آپ کو ملیں گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال دعوت دیتے رہے۔ کتنے لوگ ملے؟ 35 لوگ ملے۔ دعوت دینا آپ کا کام ہے، سمجھانا آپ کا کام ہے، دل بدل دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا دین میں لے کے آئے گا، جس کو چاہے گا ٹھوکر مار دے گا۔ جو دعوت کو قبول کر لیں گے خوش نصیب ٹھہریں گے، اور جو دعوت کو ٹھکرا دیں گے بد نصیب ٹھہریں گے۔ کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے۔ آپ کی دعوت نہ ماننے والوں میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کی جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کشتی تیار کر دی جاتی ہے، فرمایا جوڑے جوڑے اس میں بٹھا لیے جائیں جن پہ آپ نے دعوت دی ہے، جن کو آپ نے حق پہنچایا ہے، جو توحید کو ماننے والے ان کو کشتی میں بٹھا لیا جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جوڑے جوڑے کو کشتی میں بٹھانا شروع کیا، اپنے اہل کو اپنے بچوں کو بھی فرمایا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ ان کا ایک بیٹا جو بڑا ہی نافرمان تھا، حام نام ہے، کہتا ہے کہ مجھے کوئی جناب عذاب نہیں چھو سکتا، کوئی بارش کا قطرہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی طوفان مجھے غرق نہیں کر سکتا، ساول جبل میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کوئی سیلاب کوئی پانی مجھے ڈوبا نہیں سکے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں بیٹا، یہ کوئی عام طوفان نہیں ہے، کوئی عام عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا عذاب ہے۔ اس عذاب سے کوئی بچے گا نہیں بیٹا، کشتی میں بیٹھ جا۔ بڑا ڈھیٹ ہو گیا بھائی، نہیں بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، زمین نے بھی پانی چھوڑا، آسمان نے بھی پانی چھوڑا، پانی ہلکے ہلکے زمین پہ تر ہوا، اس کا ٹیمپریچر بڑھتا رہا، مقدار بڑھتی رہی۔ پہلے پانی پاؤں کو چھو رہا تھا، ٹکنوں تک چھونے لگا، گھٹنوں تک پہنچا، کمر تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پیڑ بھی اس میں ڈھپ گئے، پہاڑ بھی، اس کے آدھے آدھے پہاڑ بھی جو ہے وہ اس میں پانی میں آ گئے۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ پانی میں تیرتا ہوا جب نظر آیا تو باپ ہے نا، باپ سے رہا نہیں گیا، اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ انہو من اہلی، اللہ میرا اہل ہے، میرا بیٹا ہے، میری پوست سے نکلا ہوا ہے، میری نسل ہے، میرا خاندان ہے، اللہ آج میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام زندہ ہے اور بیٹا مردہ ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے پاس حق ہے، بیٹے کے پاس حق نہیں ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ رب العالمین زندوں میں سے مردے نکال دیتا ہے اور مردوں میں سے زندے نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب پیارے نوح، انہو لیس من اہلک، یہ بیٹا آپ کا بیٹا تو لگتا ہوگا لیکن حقیقی میں آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک، یہ آپ کی نسل ہی نہیں، آپ کا خاندان ہی نہیں ہے۔ اللہ جی کیوں؟ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کے اعمال
اعمال صالح نہیں، جس کے اعمال نیک نہیں، جس کے عقیدہ نیک نہیں، وہ آپ کا اہل کبھی نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید بڑی چیز ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندہ، باپ مرا ہوا ہے، مردہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ دعوت پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے باپ ہی آپ کی مخالفت کرتا ہے کہ بیٹا باز آ جا، اگر تو باز نہیں آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے اپنے گھر سے نکال دوں گا، اپنے شہر سے نکال دوں گا، باز آ جا، باز آ جا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید سناتے رہتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ جناب پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پیارے حبیب آپ بھی لوگوں کو پیغام سنا دیجئے، آپ لوگوں کے درمیان اعلان فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ کے باسیوں کو جمع فرمایا، ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، بہت بڑی کانفرنس تیار کی گئی، یا صباح کا اعلان سنایا گیا، لوگ چوک در چوک وہاں پہ جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہارے بیچ میں زندگی کے قیمتی لمحات گزارے ہیں، 40 سال گزار کے آیا ہوں، میرا بچپنا بھی تم نے دیکھا ہے، میرا لڑکپنا بھی تم نے دیکھا ہے، میری جوانی بھی تم نے دیکھی ہے، میرے لیل و نہار سے بھی تم واقف ہو، میری خوشیاں میری غمیاں بھی تم جانتے ہو، میرے معاملے میں تم کیسے رائے رکھتے ہو، میرے بارے میں کیا نظریہ قائم ہے۔ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاكَ صَادِقًا وَأَمِينًا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو منوایا ہے، پھر دعوت دی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے محترم بھائیو۔ یہ شان صرف نبی کی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دور ہو۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے فرمایا کہ لوگوں، گناہ کے نزدیک نہ جانا، زنا کے نزدیک نہ جانا، شراب خوری نہ کرنا، چوری چکاری نہ کرنا، ڈاکہ زنی نہ کرنا، سامنے والے کی عزت نہ اچھالنا، کسی کا ناحق مال نہ کھانا۔ لیکن نبیوں کو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، تم کائنات میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہو، تم ان کے قریب نہ جانا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کی شان ہی نہیں ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نبی کو یہ فرمائے کہ تم گناہ کے نزدیک، بلکہ اللہ رب العالمین وہاں پہ ضابطہ بدل دیتے ہیں، انداز بدل دیتے ہیں، بلکہ وہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گناہوں میرے نبیوں کے قریب نہ جانا، میرے رسولوں کے قریب نہ جانا، میرے پیغمبروں کے نزدیک نہ جانا، ورنہ میں اللہ رب العالمین، میں خالق، میں مالک۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے، سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، عزیز مصر انہیں دعوت گناہ دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو نہیں فرمایا کہ یوسف نزدیک نہ جانا، بلکہ قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے آسمان سے گناہوں کو مخاطب فرمایا، فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اللہ رب العالمین نے گناہوں کو، فحشی کو، گناہوں کو، بے ہودگی
अलैहिस्सलाम के नजदीक नहीं आने दिया। ये नबियों की शान होती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे बीच में जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं, बताओ मेरी कौम के लोगों, क्या मेरी सफेद चादर पे तुमने कोई दाग देखा है? कहा नहीं नहीं नहीं, हमने आपको हमेशा सादिक पाया, अमीन पाया। तो फरमाया, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर जरार मुसल्ला होके, असले से लेस होके तुम्हारी टिक्का बोटी बनाना चाहता है, तुम पे हमलावर होना चाहता है, कौम के लोग कहते हैं कि अव्वल तो ये बात हो नहीं सकती, लेकिन अगर आप कहते हैं तो हमें आपकी बात पे पूरा यकीन है। देखिए कौम है, कहती है कि ये बात ज़हन के खिलाफ है कि कोई हम पे ऐसे चढ़ाई कर डाले, हमने चूड़ियां पहनी हैं, लेकिन अगर आपने कही है तो फिर ऐसे ही होने वाला है, इतना यकीन। अल्लाह अकबर। जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जात को मनवा लिया, अपनी गुफ्तगू को मनवा लिया, तो उनके सामने पैगाम पेश किया। वो पैगाम भी क्या था? फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मेरी कौम के लोगों, फिर कहो अल्लाह एक है। ए मेरी कौम के लोगों, फिर कहो हमारा मालिक एक है, हमारा खालिक एक है, हमारा पालनहार एक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, जानों को पालने वाला है। उसी के नाम पे अपने नजराने चढ़ाने हैं, उसी के नाम पे अपनी जबीन नियाज को झुकाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। और यही नहीं फरमाया सिर्फ कामयाब हो गए, बल्कि फरमाया हुआ तमलिकुल अरब वल अजम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तौहीद की बरकत से, इस नजरिए की बरकत से, इस मनहज की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अरब का भी मालिक बना देगा, अजम का भी मालिक बना देगा। एक तौहीद, अरब का भी मालिक, अजम का भी मालिक है। मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ कहना आसान है, अरब का, अजम का, यानी पूरी कायनात का अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मालिक बना देगा। और ऐसा हुआ नहीं, हुआ। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी दावत को मानने वाले, इसी दावत को पहुंचाने वाले 22 लाख मुरब्बा मील पे आपने हुकूमत फरमाई। 22 लाख मुरब्बा मील पे क्या था? आज जैसी टेक्नोलॉजी थी, आज जैसे असलहा थे, आज जैसे टैंक थे, आज जैसी फिजाई ताकत थी, कुछ भी नहीं था। एक अल्लाह की तौहीद थी, अल्लाह पे ईमान था, अल्लाह पे यकीन था। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पे अल्लाह का दीन फैलाने वाले, 22 लाख मुरब्बा मील पे अल्लाह की तरफ से हुकूमत करने वाले, सल्तनत फैलाने वाले जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही शख्सियत है, वही ज़ात है। बैतुल मक़दिस, बैतुल मस्जिद, मस्जिद अक्सा को बगैर लड़ाई के, बगैर मुज़ाहमत से हासिल करने वाले, कोई लड़ाई भी नहीं हुई। काफिर डर गया कि ये कौन आ रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला आ रहा है, ये अल्लाह को मानने वाला आ रहा है। थोड़ी देर खुद चलते हैं पैदल पैदल, और गुलाम सवारी पे बैठा हुआ है, और जब थोड़ी देर हो जाती है तो आपको गुलाम कहता है कि आका अब आप बैठ जाइए, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। जहाँ पे मसावात ये हो, जहाँ पे अंदाज ये हो कि अपने से ज्यादा अपनी रियाया का ख्याल किया जाए,
اپنے سے زیادہ اپنے ماتحتوں کا خیال کیا جائے. 22 لاکھ مربع پر حکومت کرنے والا حاکم گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور ایک ادنا سا غلام گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے. جب بیت المقدس فلسطین کے اندر بیٹھنے والے کافر نے یہ نظارہ دیکھا، اس کے ہاتھ سے چابیاں گر گئیں، پاؤں تلے زمین کھسک گئی. وہ کہتا ہے کہ ان سے لڑ نہیں سکتے، انہیں بلاؤ. بلایا گیا. کعب امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے. کہا ہاں. کپڑے دیکھے سادہ کپڑے، چال سادہ، گفتگو سادہ. کہا جناب یہ لیجئے چابیاں، یہ بیت المقدس فلسطین آج سے آپ کا ہوا. اللہ اکبر. آج ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، ساری محنتیں کی جا رہی ہیں، مگر محترم بھائیوں پھر بھی ہر جگہ پہ بدنام ہے کون؟ مسلمان. وجہ کیا ہے؟ توحید. تھوڑی سی پریشانی آ جائے دھاگے باندھ لیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تعویذیں باندھ لیتے ہیں. تعویذوں میں دھاگوں میں زیادہ تر عقیدے ہمارے بنے ہوئے ہیں. اور پھر وہم کہ کسی نے کچھ کروا نہ دیا ہو، کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، جادو کر دیا فلاں نے نظر لگا دی ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے. آج ہماری قوم اسی میں گھسی پڑی. اللہ رب العالمین کا پھر کیا فائدہ؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ انسان حالات چاہے کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین پہ یقین رکھے، اسباب استعمال کرے، وسائل استعمال کرے. وہ اسباب وہ وسائل جن کا قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، وہ اسباب وسائل استعمال کرے. اس کے بعد اللہ پہ توکل کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فرمایا تملک العرب والعجم، تم توحید پہ آ جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں عرب کا بھی مالک بنا دے گا، عجم کا بھی مالک بنا دے گا. آج محترم بھائیوں میں پورے گھر کی بات نہیں کرتا، آج ہماری حکومت تو ہمارے کمرے میں بھی نہیں ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کر سچی سچی بتائیں یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہماری بات ہمارے کمرے میں بھی نہیں مانی جاتی. ہمارا گھر تو بہت دور کی بات ہے. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو گے، توحید اپنا لو گے، اللہ کی طرف آ جاؤ گے. اللہ رب العالمین صرف کمرے کا نہیں، تمہارے گھر کا نہیں، تمہارے شہر کا نہیں، علاقے کا نہیں، بلکہ عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا. اور پھر یہ چشمے فلک نے دیکھے نظارے ایک نہیں، اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 40 لاکھ مربع میل پہ حکومتیں پھیلی، اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا. آج انہی کی محنت کوششوں کی وجہ سے محترم بھائیوں دین اسلام قرآن اور حدیث میرے پاس آپ کے پاس پہنچا ہے. یہ ان کی توحید تھی. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس توحید کو ماننے کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.